باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 345 نمبر فرمان ہدیہ مومنین کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من العصمت تعذر المعاصی، گناہ تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک قسم کی پاک دامنی ہے۔ جو زمانہ ہم گزار رہے ہیں، اس زمانے میں گناہ تک رسائی جو ہے وہ شاید ہی ناممکن ہو، کیونکہ قدم قدم پر دعوت گناہ دینے والے ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس زمانے میں پاک دامن رہنا اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کا پہنچنا گناہ تک جو ہے وہ ممکن ہی نہ ہو، تو اسی چیز کی طرف مولا ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ ہمیں مختصر نظر آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ پروردگار تیرا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر کوڑے کے ڈھیر کے قریب چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک معذور، ایک نابینا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ قریب ہوئے تو اس نے کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سلام۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ عبد خدا تیری آنکھیں نہیں، تو نے کیسے پہچانا کہ میں روح اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں؟ تو عرض کی کہ اللہ کے نبی ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، مگر اللہ نے مجھے باطنی آنکھیں عطا کی ہوئی۔ کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا شکر کرتا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، ہاتھ نہیں ہیں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، پاؤں نہیں ہیں گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ یعنی اس کیفیت میں بھی وہ عبد خدا شکر پروردگار کر رہا تھا، تو یہ نعمتیں نہ ہونے پر بھی وہ شکر کر رہا تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں ہیں ان کے لیے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔